ان دنوں سوشل میڈیا پر جب سے اس الیکشن کا رزلٹ آیا ہے تب سے مسلمانوں کی طرف سے اس طرح کے پوسٹ بہت زیادہ تعداد میں دیکھے جا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ہار ہے، اس کو ہم قبول کرتے ہیں، اللہ کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے، اور جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ نے ہماری قسمت میں جو لکھ دیا ہے، جتنا نقصان لکھ دیا ہے، جتنی مصیبت لکھ دی ہے، اس سے 1 انچ بھی آپ کو زیادہ مصیبت پریشانی نہیں مل سکتی۔ اس طرح کی قرآن کی آیتیں، اس طرح کی حدیث یا اس طرح کے بزرگوں کے قول بہت زیادہ پوسٹ ہو رہے ہیں، اور میں انہیں پڑھ کر ہنس رہا ہوں اپنی قوم پر کہ اس قوم کے علم کا معیار یہ ہے کہ یہ اپنی ہار پر یہ کہہ رہی ہے، جس کو یہ اپنی ہار مانتی ہے، جس کو میں اپنی ہار قطعی نہیں مانتا، کیونکہ ہم تو کسی بھی کمپٹیشن یا کسی بھی ریس، کسی بھی لڑائی میں تھے نہیں۔ غیر مسلم نے غیر مسلم سے فائٹ کی، غیر مسلم جیتا، غیر مسلم نے غیر مسلم کو ہرایا، ہمارا کوئی اہم رول نہیں۔ یہ تو زائد بات تھی، جو اہم بات ہے وہ یہ کہ مسلمان فیس بک کے مولانا، فیس بک کے عالم بنے ہوئے گھوم رہے ہیں، یہ جو نوجوان لڑکے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ہار کو قبول کرتے ہیں۔ ایک نظم بہت زیادہ ایک شاعر کی وائرل ہو رہی ہے، اسی طریقے کی اس نے لکھی ہے کہ مطلب اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور ہم اس ہار کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ ہماری قسمت میں جو مصیبت لکھ دے ہمیں وہی مصیبت آتی ہے، اور ہمیں اس کے ہر فیصلوں کو منظور کرنا چاہیے۔ اور ایک پوسٹ اس طریقے کی تھی کہ کسی جنگ میں، غالباً کسی جنگ میں بارش ہو گئی، تو نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بارش تاروں کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بارش اللہ کی طرف سے ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں، تو وہ ایمان پر مضبوط ہے، ثابت قدم ہے۔ اور اس نے اس چیز کی مثال پھر یہ دی تھی کہ اسی طریقے کے فیس بک پر مولانا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے ہار گئے، کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہار گئے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس وجہ سے ہوا، تو ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا جو کچھ ہوا یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کے حکم کے مطابق ہوا، اللہ ہی نے کیا، اس وجہ سے ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ انہوں نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اس کا کمزور ہے ایمان، یہ اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اسی بات کو لے لیتے ہیں، آسمان پر قدرت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ بارش کا جو پاور ہے، بارش کا جو اختیار ہے، اللہ رب العزت نے کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ اپنے ہاتھ میں۔ بارش کی جو اتھارٹی ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ کیا اللہ نے یہ اختیار انسانوں کو دیا ہے کہ وہ بارش کر سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ اختیار ضرور دیا ہے کہ وہ سمندر سے نل کے ذریعے پانی نکال سکتے ہیں، یہ ان کے اختیار میں ہے۔ اب اگر وہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے پانی پانی کہتے رہیں تو اللہ رب العزت بھی ایسے بندوں پر ہنسے گا، کیوں؟ اسے اختیار دیا ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ تاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے بارش کا اختیار ہم بندوں کو دیا ہی نہیں، ہماری اس پر چل ہی نہیں سکتی، وہ پورا اللہ رب العزت کا حق ہے، یہ اوتھینٹک بات ہے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں انسانوں کے حوالے کر دی اور اس کو یہ اختیار دے دیا، تو اپنے علم، اپنی سمجھداری، اپنی پلاننگز، اپنے بیسک رولز، اپنے علم، اپنی نالج اور اپنی جانکاری اور اپنی محنت، اپنی کاوشوں کے ذریعے چیزوں کو تبدیل بھی کر سکتا ہے اور بدل بھی سکتا ہے، بدلوا بھی سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعائیں اسی لیے مانگنے کا حکم ہے تاکہ جو چیز قسمت میں لکھی ہوئی ہے اسے مٹا کر اس کی قسمت میں بھلائی لکھ دی جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا ہے، دعاؤں کے بدلے ہم چینج کر سکتے ہیں، لیکن بارش ہونا کب ہوگی کب نہیں ہوگی یہ اللہ رب العزت کے پوری طریقے سے اختیار میں ہے، ہم محنت کر کے بارش نہیں کر سکتے۔ تو زمین پر ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ عقل اللہ رب العزت نے ہمیں دی۔ جیسے کھیت میں فصل بونے کا علم اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، یہ اس کا اختیار ہمیں دیا ہے، اس کی ایک پروسیسنگ بتائی ہے کہ تم یہ کرو گے، اس کے کچھ راستے بتائے ہیں، اس کے کچھ رولز بتائے ہیں۔
इन रूल्स को फॉलो करोगे तो खेती बनेगी और नहीं करोगे तो नहीं बनेगी। अब इसको इस तरीके से भी ले लें कि अगर आपने बाय द वे तमाम रूल्स फॉलो भी किए, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया, तब आपको यह कहना चाहिए कि वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत में है, वो चाहे दे या न दे। लेकिन आप उन रूल्स को बगैर फॉलो किए, आपको पता है कि फसल 3 महीने में तैयार होती है, आप 3 महीने के बाद खेत में जाएं और कहें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है खेती देना न देना। भाई सबसे पहले आप आंखें खोलिए, आपने बेसिक रूल्स जो अल्लाह ने बताए हैं कि खेत में ऐसे ऐसे करो, इसके बाद 3 महीने के बाद फसल मिलेगी, उसके बाद भी अल्लाह न दे, तब आपको सब्र करना है, तब यह कहना है कि मैं अल्लाह तुझसे राजी हूं और तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही देने वाला है, जितना तूने किस्मत में लिख दिया उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन बगैर बेसिक रूल्स फॉलो किए, बगैर जद्दोजहद किए, बगैर लड़े हुए, बगैर अपनी हार पर तबसरा किए हुए, बगैर अपने अमालों को सुधारे हुए हम ये कहते फिरते हैं सोशल मीडिया पर कि अल्लाह ने जो किया हम एक्सेप्ट करते हैं, अल्लाह ने जो हमारी किस्मत में लिख दिया है हमें उस पर राजी होना चाहिए, अल्लाह ने जो हमारे लिए लिख दिया है उसी में खुश होना चाहिए और कबूल करना चाहिए। इस चीज को हम इस तरीके से क्यों नहीं लेते? इन आयतों का हरगिज ये मतलब नहीं है कि जिस तरीके से हम आज सोशल मीडिया पर इसका प्रचार कर रहे हैं इस हार पर कि अल्लाह ने हमें जो दिया है, जो मुसीबत दी है उससे ज्यादा हमें नहीं मिल सकती, हमें इस मुसीबत पे कबूल करना चाहिए और सब्र करके बैठना चाहिए।